السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بعهد الله فسوف يؤتيهم أجرا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مقامات سے چند ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں. یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 چھٹے سال میں آپ نے یہ خواب دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے تاب تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرما دیا تھا کہ اگر آپ کا عمرے کا عمل وہاں پورا نہیں ہو رہا تو اللہ نے آپ کے لیے ایک دروازہ اور کھول دیا، وہ یہ کہ آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کر کے جائیں اور قباء میں مسجد میں جا کر کے 2 رکعت ادا کر لیں. اس پر اللہ آپ کو عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عمل کو شروع کر دیا. اور آج بھی جب حجاج کرام جاتے ہیں تو مسجد نبوی سے فجر کی نماز پڑھ کر قباء جاتے ہیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن بیت اللہ شریف کی صفا مروہ کی تشنگی اپنی جگہ تھی. خواب تو آپ نے دیکھا لیکن اس خواب میں کوئی تعیین نہ تھی کہ آپ عمرہ کب کرنے جائیں گے، کب آپ کا یہ خواب پورا ہوگا، ابھی پورا ہوگا، بعد میں پورا ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہے اور وحی کی قسم ہے. بعد میں اللہ نے جب سورت فتح اتاری، جب آپ وہاں سے واپس تشریف لانے لگے سورہ فتح اتاری تو اس سورت فتح میں اللہ نے آپ کے خواب کا ذکر کیا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ اب تو پھر جانا چاہیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرے کا احرام باندھ کر تشریف لے گئے. مشرکین کو پتہ چلا، انہوں نے مکہ سے پہلے ہی روک دیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا. اب 8 دن کا سفر کر کے، اتنا لمبا سفر کر کے احرام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں احرام، لیکن پھر بھی اجازت نہیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا اور لڑنے کا میرا ارادہ نہیں ہے. اس موقع پر مشرکین نے اپنے 70 لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے، جن کا ذکر اللہ پاک نے تیسرے رکوع میں ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ بِأَيْدِيَكُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ چند ایک صحابہ کرام، 8 یا 10 صحابہ کرام نے ان 70 لوگوں کو پکڑ کر کے حضور کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، آپ جا کر کے ان سے بات کرو، مشرکین سے، کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں دل و جان سے تیار ہوں، لیکن میرے جانے سے بات بڑھ جائے گی، بگڑ جائے گی میرا مزاج، اور پھر مشرکین، میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھیج دیا جائے، ان کا اثر رسوخ بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور جا کر کے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ تو چونکہ مکہ میں آ گئے، بیت اللہ میں ہیں، حرم کے سامنے ہیں، آپ کو تو ہم نہیں روکتے، آپ چاہیں تو طواف کر لیں، لیکن ان کو نہیں آنے دیں گے، ان کو نہیں آنے دیں گے۔ اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، حضرت عثمان بڑے مزے میں رہ گئے کہ وہ وہاں طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ شریف کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کیسے ہو سکتے ہے، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کر سکتا، وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا، حضور ہوں گے تو طواف۔ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ حضور کے سامنے مشرکین نے، جب ان کے 70 لوگ پکڑے گئے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ 1-2 ساتھی اور تھے، انہیں گرفتار کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر یہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ یہ خبر معمولی خبر نہ تھی، بہت بڑی خبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بیعت کا اللہ نے یہاں 2 مرتبہ ذکر فرمایا، اور یہ بیعت اس بات پر تھی کہ آج ہم جان دے دیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی قدر و قیمت بتلائی کہ میرے ساتھیوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 1400 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت کی اس بات کی تھی کہ یا رسول اللہ، نحن الذین بایعوا محمدا علی الموت ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آخری سانس تک ہم لڑتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
یہ بیعت۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کا عمل پورا ہوا تو فرمایا کہ عثمان اگرچہ یہاں نہیں ہے لیکن میں اس مبارک عمل میں انہیں بھی شریک کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے دستے مبارک کو بارے میں فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ اب یہ عمل پورا ہوا، ادھر اللہ کا اعلان آ گیا، ادھر اللہ کا اعلان آ گیا۔ اعلان کیا آیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت۔ اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے اور اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ صرف یہ نہیں فرمایا، اگلا بھی اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی اب ناراضگی کا کوئی امکان ہے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا آگے چل کر، نہیں، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا کیا ہے ان کے دلوں میں۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان کے اوپر اطمینان سکون اتار دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی، ادھر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور ادھر رزلٹ آ گیا۔ پھر ایک بیعت اور ہوئی سن 12 نبوی میں، 12 نبوی، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی، ہجرت نہیں کی۔ 73 لوگ، پہلے 11 میں، پھر 12 میں، پھر اگلے سال 73 لوگ مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے آپ پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، یہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ جو ہم بیعت آپ کے ہاتھ پر کر رہے ہیں، اس بیعت پر ملے گا کیا؟ یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، کہیں پیسہ لگاتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی منافع تو ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت، اس سے ملے گا ہمیں کیا؟ اور بیعت ہے کیا؟ یعنی آپ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا منوانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری اس بیعت میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 2 باتیں ہیں، 2 باتیں، ایک تو اللہ کے لیے اور ایک اپنی ذات کے لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنی ذات کے لیے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اس ایک رب کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یا رسول اللہ، ہاتھ دیجئے، ہاتھ دے دیا، ہاتھ رکھ دیا، ہم اس پر تیار ہیں، ہم یہ بیعت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد
اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا دو شرطیں، ایک اللہ کے لیے ایک اپنے لیے۔ فرمایا میرے لیے شرط یہ ہے کہ جیسے تم اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرتے ہو، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، ان کی حفاظت کے لیے جان دے دیتے ہو، اسی طرح تم میری حفاظت کرو گے۔ یہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم اس پر تیار ہیں، ہم اس پر تیار ہیں۔ ہم نے بیعت کر لی اور اللہ کی قسم آج کے بعد نہ ہم اس بیعت کو توڑیں گے اور نہ کبھی اس کی خواہش کریں گے۔ ابھی یہ یہاں سے ہلے نہیں، اعلان آ گیا، اللہ اکبر، اعلان آ گیا۔ کیا اعلان آیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا۔ اور کس کے ذریعے سے خریدا؟ نبی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کی طرف سے خریدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ایمان والوں کو خرید لیا۔ اور پھر جو خریدا تو ایسا خریدا، ایسا خریدا، پھر یہ جماعت ایسی نکلی، ایسی منجی، اللہ اکبر۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا سعد کا یہ روح جب عرش پہ گئی تو عرش جھوم گیا استقبال میں سعد کی روح پر۔ فرمایا کہ سعد کی روح، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا ان کی روح جب ان کی شہادت ہوئی، ان کی روح آسمانوں پر گئی تو ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں ساتھ تھے۔ آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے، بلکہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں پر چل رہے ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج آپ پاؤں پورا نہیں رکھ رہے، پنجوں پر چل رہے ہو؟ فرمایا سعد کے جنازے میں اللہ نے اتنے فرشتے اتار دیے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیسی مقدس جماعت۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بہت ہلکا پھلکا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کتنے فرشتوں نے سعد کا جنازہ اٹھا رکھا ہے، کیسی جماعت ہے۔ اور یہ وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے کشتیاں جلا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، سب کچھ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے مالدار آدمی، اعلان ہو گیا کہ ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت کا معنی یہ نہیں کہ 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے سیر و تفریح کے لیے جانا ہے اور پھر واپس آنا، نہیں، سب کچھ چھوڑ دو یہاں، گھر بار، کاروبار، تجارت، سب کچھ یہاں۔ اکیلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کر حضور کے حکم پر نکلے۔ اب مدینہ، یہاں سے مکہ سے لوگ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں اور وہ بھی مالدار ہیں، یہ بھی مالدار ہیں،
آپ نے انہیں ان کا بھائی بنا دیا. فرمایا کہ بھئی یہ آپ کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. انصار نے بھی حد کی. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن جی بھائی. فرمایا حضور نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا، اس سے بڑی میری خوش نصیبی کوئی نہیں ہے. میرا پورا مال یہ ہے، آدھا مال آپ کا آدھا مال میرا. 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے کر آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. فرمانے لگے تمہیں تمہارا مال مبارک اللہ خوش رکھے، بس مجھے شہر کا راستہ بتاؤ. انہوں نے کہا چلیں میرے ساتھ. مارکیٹ دکھائی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ تاجر آدمی تھے اور مالدار آدمی تھے. تجارت شروع کی. چند ہی دنوں میں اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. ایک دن کپڑوں پہ دھبا نظر آیا، خوشبو کا، زعفران کا. آپ نے فرمایا عبد الرحمن جی یا رسول اللہ. آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا خیر ہے، یہ دھبا کہاں سے؟ ہنس پڑے، مسکرا دیے. یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا، میں نے نکاح کر لیا. زوجہ کے کپڑوں پر خوشبو لگی ہوئی تھی تو وہ یہاں لگی. آپ نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کرنا بلے ایک بکری کے ساتھ ہی. اور پھر یہ عبد الرحمن ابن عوف آپ نے ان کو دعا دی. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضور کی دعا کا صدقہ تھا، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو سونا اگلتی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے مال دو. عام اعلان کیا. اللہ کے نبی دیکھیں اپنی ذات کے لیے کبھی مانگا نہیں، سوال نہیں کیا. سوال کیا؟ جو سائل کبھی آپ کے پاس آیا اس کو کبھی رد نہیں کیا، لیکن اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے سوال کر رہے. فرمایا لاؤ. اللہ اکبر. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. 1500 جنگی گھوڑے، تربیت یافتہ، بہت قیمتی اعلیٰ گھوڑے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 1500 گھوڑے اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کرتی ہے، اور سونے کے دینار ہزاروں میں پیش کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے عبد الرحمن تو سب کچھ لے آیا، کچھ چھوڑا بھی ہے انہوں نے. یا رسول اللہ آج تو لگتا ہے کہ عبد الرحمن سر فہرست ہے، سب سے آگے ہیں. آپ نے فرمایا عبد الرحمن آج تو سب کچھ ہی لے آئے، کچھ چھوڑا بھی ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی دعا ہونی چاہیے، جتنا لے کے آیا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر یہی عبد الرحمن ابن عوف حضور کا وصال ہو گیا. سب سے زیادہ حضور کی ازواج پر خرچ کرنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، سب سے زیادہ. ایک دن 700 اونٹ اجناس کے ساتھ، غلے کے ساتھ لدے ہوئے باہر سے شام سے آئے، اور مدینہ میں ایک ہلچل تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے پوچھنے لگی خیر ہے آج مدینے میں ہلچل سی ہے، دھمک کی آواز آ رہی ہے. کہا کہ پتہ نہیں گلیاں بھر گئیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ 700 اونٹ غلے سے لدے ہوئے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں، فرمانے لگیں یہ عبد الرحمن ابن عوف بھی کیا کمال انسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے کانوں نے سنا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، گھبراہٹ کا دن ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ اچھلتے کودتے جنت میں داخل ہو رہا ہوگا. انہوں نے جا کر کے یہ خبر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بتائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں حضور کی یہ بات نقل کی. وہ وہیں تجارتی سامان چھوڑا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کیا میرے بارے میں آپ سے حضور نے یہ بات کہی ہے؟
फरमाने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, हाँ अल्लाह की कसम हुजूर ने ये बात कही और मैंने कानों से सुनी। फरमाया आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि इस शुक्राने में ये 700 का 700 ऊंटों का काफिला अल्लाह के रास्ते में तकसीम करता हूं। अब इसका शुक्रिया ये है कि ये सारा माल अल्लाह के रास्ते, पूरा माल अल्लाह के रास्ते में। हुजूर को फिर अल्लाह ने ये जमात दी। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हमने भी हुजूर के हाथ पर बैत की है, बस फर्क इतना है कि हमने तसव्वुर में अपने हाथ हुजूर के हाथ में दे दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके हमने अपने हाथ तसव्वुर में, ख्याल में अल्लाह के नबी के हाथ में दे दिए। जब अल्लाह के नबी के हाथ में अपने हाथ दे दिए तो बस फिर खुश नसीबी है हमारी कि हमने कलमे के जरिया से अपने नबी के हाथ में दे दिए अपने हाथ। अब जब अपने हाथ हुजूर के हाथ में दे दिए तो फिर याद रखें, न जान अपनी न माल अपना, न जान अपनी न माल अपना। अब इस जान पर मर्जी मेरी आपकी नहीं चलेगी, अब इस जान पर मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की चलनी चाहिए। अब इस माल पर मर्जी मेरी और आपकी नहीं, अब इस माल पर मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की चले। फिर तो हमने बैत का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला मुझे आपको ऐसा बना दे, मुझे आपको ऐसा बना दे। तो मेरे अजीजों, इस बैत का तकाजा यह है कि हमारी नमाज मस्जिद में हो, जमात के साथ हो, तकबीर ऊला के साथ हो, और फजर की नमाज मस्जिद में हो, और हमारा माल अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर खर्च हो, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर खर्च हो। मेरे अजीजों, आलम इस्लाम के मायानाज शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो पूरे आलम इस्लाम की मुत्तफिका शख्सियत हैं, हजरत ने फतवा दिए है कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के हर इंसान पर जिहाद फर्ज है। हर इंसान पर, वो रूए जमीन के किसी खित्ते पे भी रहते हैं, उस पर फलस्तीन का जिहाद फर्ज है। जिससे जितना हो सकता है इन मजलूमों के लिए, जिससे जो लिख के कर सकते हैं वो लिख के करे, जो माल के जरिए से कर सकता है वो माल के, जिससे जितना जो हो सकता है उसे करना चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारी मस्जिद, हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह दीनी कामों में इससे पहले भी पेश रहा। अब भी इंशाअल्लाह ताला हम सब इस बात का अहद करते हैं कि ये जो फरीजा अल्लाह की तरफ से हमारे, देखो मेरे भाइयों, माल यूं भी चला जाता है कि 2 मिनट में आग लगी ऐशा मंजिल में, 2 मिनट में आग लगी, करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक फुटपाथ पे आ गए। माल तो यूं भी चला जाए, लेकिन एक माल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए अपनी चाहत से दे देना, इसकी बात ही कुछ और है। इसलिए नियत कर लें, इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है, फलस्तीन का जब तक जिहाद चल रहा है, इंशाअल्लाह हम हमेशा, हर लम्हा, हर घड़ी अपनी हर दुआ में उन्हें याद रखेंगे, हर मौके पर उनके साथ इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करेंगे, माली जिहाद भी उनके साथ करेंगे, और दुश्मनों की मसनूआत का बाइकाट करके भी हम उनके साथ मुत्तहिद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।